بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، ذرا توجہ کرنا ہے، هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور جی ہاں بھی دیکھو، هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہ اللہ ہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ میری گفتگو تو سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں چلو، هُوَ اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہ آسان سمانا، یہاں پر ابن عطیہ کی بحث قابل دید ہے، پتہ نہیں حاشیے پہ آئی ہے یا نہیں۔ مفسر ابن عطیہ، اس کو علامہ اندلسی نے بھی نقل کیا ہے بطور استدلال کے۔ ابن عطیہ نے ایک زبردست بات کی جس کا حاصل یہ ہے کہ جہاں لفظ اللہ ذکر کیا، هُوَ اللہ، اور اللہ کیا ہے؟ هُوَ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ لفظ اللہ تمام کمالات کا جامع لفظ ہے، اس لیے ایسا علم جو جامع للکمالات ہو، وہ علم ذکر کر کے اس کا کمال مراد لیتے ہیں اہل عرب۔ یہ کیا ہو گیا؟ محاورات عرب میں سے۔ کس سے بن گیا محاورات؟ یہ کہنا چاہتا تھا اسماء صفات سے نہیں بنے گا، کس سے بنے گا؟ محاورات عرب سے، کہ لفظ اللہ جامع الکمالات ہے، اور ایسا علم جو جامع الکمالات ہو، اس علم کا ذکر کر کے کمال مراد لینا عند العرب شائع ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو یہ 1 کروڑ کی بات ہے، نہیں آئے تو 1 زیرو کی بات ہے۔ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ حاصل کیا ہے؟ جامع الکمالات۔ تو ایسا علم جو جامع الکمالات ہو، علم ذکر کر کے کمال مراد لینا، یہ شائع ہے، شائع ہے۔ یہ محاورات کا مسئلہ ہے۔ تو اب جب یہ محاورات کا مسئلہ ہے تو اسماء صفات کا نہیں ہے، اسماء صفات کا نہیں تو تعویل ہی نہیں ہوگی بلکہ صحیح معنی ہوگا۔ اور یہاں کمال جو ماقبل چل رہے ہیں، ما بعد سب کمالات کا جامع کمال جہاں المتصرف، اب دیکھنا ہے، ہوبا وہی جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، وہی جس نے اندھیرے پیدا کیے، روشنی پیدا کی، وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری اجل مقرر کی، وہی متصرف ہے آسمانوں میں، وہی متصرف ہے زمین میں، وہی غیب دان ہے، وہی متصرف ہے، وہی غیب دان ہے۔ کمال ہے کہ نہیں؟ متصرف ہونے والا کمال۔ اس کی دوسری تعبیر کیا ہے؟ دوسری تعبیر اس کی علم بول کے وصف مشہور مراد لیا، وہ پرانی تعبیر، وہ پرانی تعبیر میں غلط کہہ گیا، پرانی تعبیر لکل فرعون موسیٰ، یہ بھی محاورات عرب کی بات ہے۔ تو محاورات عرب کی جب بات ہے تو پھر تعبیر نہیں ہوگی، اس کا نام تعبیر نہیں، حمل علی المحاورہ ہے۔ اس لیے اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن غیر مکلف 4 دفعہ بھی جنم لے، ان کو یہ حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی۔ غیر مکلف کہتے اس کو ہے جس کی سمجھ دانی خراب ہو گئی ہو، جس کے عقل میں خشکی بھر گئی ہو۔ جو آپ میں غیر مکلف بالفرض ہو، عمل تو اب تک رہا نہیں ہوگا اگر با انصاف ہے۔
کافی پانی نکل گیا، پھر آیات احکام آئیں گی تو پوری دھلائی ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی بیٹھا ہے تو آپ خیر خائی کی نیت سے چندہ کر کے اس کے لیے تیل لے لو، اور روزانہ صبح و شام 4 دفعہ سر کی مالش کرو، انشاءاللہ 25 رمضان تک پکا حنفی ہوگا، خشکی دور ہوتی گئی، پکا حنفی ہے۔ یہ ایسے چبلے پترے فقہ حنفی سے ان کو بغض کیا ہے، سمجھتے ہیں نہیں۔ ابو حنیفہ نے جو کیا، ابو حنیفہ نے جو کیا، ابو حنیفہ ابو جو تو، اور گدھے کا بچہ تو سمجھتا اپنے آپ کوئی نہیں ہے۔ اور اس راز کس میں کہہ رہا ہے، کہتے ہم اماموں کی وہ بات لیتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، اور تیرا علم کتنا ہے، عہدہ کے جلیبیاں بیچ رہا ہے ریڑھی پہ بیٹھ کے، اور حاکم اور جج بنا ہے 4 اماموں کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرنے والا کہ یہ غلطی اس امام سے ہوئی، اس مسئلہ میں اس امام سے غلطی ہوئی، اس میں، اور پتہ اس کو سجا کرنے کا کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا جج ہے وہ۔ میں نے پہلے بھی شاید سنایا، ادھر ایک لڑکی آ گئی ان کے بنات کے مدرسہ میں، اہل حدیث لڑکی تھی، اس نے آ کر سب مولویوں کو وقت ڈال دیا۔ اصل مصیبت ہے مولوی مطالعہ کرتے ہی کوئی نہیں ہے، حدیث کے تو مولوی قریب ہی نہیں جاتے، انہوں نے 4 حدیثیں رٹی ہے، تو اب جو حدیث پیش کرتے ہیں، اب یہ بیچارے نہ انکار کرنے کے نہ جواب دینے کے، تو کہتے ہیں یہ کسی اور، تو وہ لڑکی آ گئی ان کے بنا لڑڑوں کے مدرسہ میں، اس نے آ کے سب کو ہائی جیک کر لیا، سکول کالج کی پڑھی ہوئی تھی، دارالہدا کی بھی پڑھی ہوئی تھی، اور صحیح اہل حدیث لڑکی تھی اور بڑی صحیح، سب انہوں نے پھر اپنے مولویوں سے فون کروائے، وہ مولوی جو فون کرتا اس کو وہ 2 منٹوں میں لاجواب کر دیتے، سوال ہی ایسے تھے۔ انہوں نے پھر اٹک میں ہمارا ایک ساتھی ہے اس کو فون کیا کہ یار اس کو کہو ہمیں خدا کے لیے 5 منٹ دے، تو فون پہ بات کرے، اس نے تو ہمارے پورے مدرسے کو خراب کر دیا۔ تو خیر اس نے کہا، میں نے کہا یار چلو ان کو کہو کوئی ساتھ بیٹھے اس کا رشتہ دار، پہلے اول تو وہ سوال کرے، ہم نے تو کبھی زنانیوں کو فونوں پہ جواب نہیں دیے۔ تو خیر انہوں نے بڑی منت کی، میں نے کہا چلو ساتھ استانیہ سب کو کہو وہ بھی بیٹھے، اور اس نے فون کیا، فوراً وہ پوچھتی ہے کہ ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ اگر آدمی ایک امام کی تقلید نہ کرے تو جہنم میں جائے گا، یا چاروں میں سے کسی کی کر لے ایک؟ دوسرا، اگر کوئی تقلید کرنا فرض واجب ہے، یا ایمانیات میں سے ایک آدمی ساری زندگی تقلید نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں اگر متبع شریعت ہے کدھر جائے گا؟ میں نے کہا آپ دیکھیں، پہلی بات ہے تقلید کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس میں بات سمجھنے کی ہے۔ جو آدمی ماہر شریعت ہے اور خود سمجھ سکتا ہے شریعت کو، اس پر تقلید کوئی ضروری نہیں۔ اب یہ بات اس نے پہلی دفعہ سنی، سارے اس کو کہہ رہے تھے واجب فرض ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ائمہ اگر کسی امام کی بات نص کے خلاف ہے اور اس بات کے ظہور کے بعد اس امام کی تقلید کرنا حرام ہے۔ تیسرا، اگر ایسا ماہر آدمی ہے جو ائمہ کے سب مسالک اور ان کے دلائل پہ نظر رکھتا ہے، پھر کسی مسئلے میں کسی امام کے قول کو دلیل کے مطابق پا کر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ اس کا علمی حق ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں۔ اب جب یہ بات ہوئی، اور بھی باتیں ہوئی، میں درمیان سے ایک بات بتا رہا ہوں، تو وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا پھر میں تو مجتہد ہوں، میں تو خود قرآن حدیث سمجھ سکتی ہوں، یہ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جہنم سے کہ آپ جہنم میں جائیں گی تقلید نہیں کریں، تو میں تو مجتہد ہوں،
میں تو قرآن سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ پھر تو آپ کو مبارک ہو، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے امتحان لوں گا۔ اگر باقی آپ مجتہد ہیں تو آپ پر کوئی تقلید واجب نہیں، کوئی، بلکہ آپ کے لیے تقلید کرنا حرام ہے۔ اگر آپ ماہر شریعت ہیں، مجتہدہ ہیں، یہ مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، تقلید واجب ہے، واجب ہے، واجب، وہ اس کے لیے ان کنتم لا تعلمون، اور تعلمون کے لیے کہاں واجب ہے؟ خیر خوش ہو، کہتے ہیں میں نے کہا آپ صرف مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں۔ لمبا امتحان، تو چونکہ ماہر قرآن ہے، شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ میں نے کہا رک جائیں، یہاں ذرا معنی غلط کیا۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا شروع کرتی ہوں، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ اب مجتہدہ کو لگ گئی بریک۔ میں نے کہا جہاں شروع کرتی ہوں ذرا حل کر، یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ با کا، اسم اللہ کا، اللہ کا، رحمان کا، رحیم کا، کس لفظ کا معنی ہے؟ بڑی بریک لگی۔ کہتے میں نے غلط معنی کیا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو پتا ہوگا، غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ تو اس پہ صحیح جب پھنس گئی، کوئی ہلنے، میں نے کہا ابھی تو بسم اللہ ہے، ابھی بسم اللہ کو حل کر، تجھے بسم اللہ کا معنی نہیں آتا، اور تو نے ریڈار لگایا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہاں بھولے ہیں، امام شافعی کہاں بھولے ہیں، امام مالک کہاں بھولے ہیں، اور تو اپنے آپ کو کہہ رہی تھی میں مجتہد ہوں، تو پھر کہتی ہے سوری۔ اب مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا تو اپنا پانی دے، وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر ان دو چار باتوں سے مکمل سیٹ ہو گئی۔ وہ پھر ان کا مدرسہ میرا خیال چھوڑ کے میں نے اسے ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ جن مولویوں کے پاس ہیں ان کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ عشاء و توحید کے کسی مدرسہ میں چلی جائیں۔ پتہ تو نہیں آپ وہ کہاں ہے، بہرحال میرا خیال ہے، مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ وہ پھر چلی گئی گجرات یا کہیں چلی گئی۔ تو اب یہ اتنے دماغ، میں غیر مقلد کے اس اہل حدیث کو دیکھ کر ہی نا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ بھئی میرا ڈنگور، اور ہاتھ کہاں ڈالا ہوا ہے ساری دن؟ وہ زبیر علی زئی تھا، میرا باندر تھا، باندر، یہ حضروں والا۔ میں اس کو نامیر پڑھانے جاتا تھا، اور نامیر ابھی اس کی کاپی پڑھی ہوگی مکتبے میں، تو اضافت کی 11 قسمیں بتائی تھی جو کسی نابی نے لکھی نہیں ہے۔ ایسے جان مجھے پتا تھا کل اس نے بکبک کرنا ہے، پھر وہ مناظرہ حضروں والے میں آئے تو میں نے کہا وہ اضافت کی قسمیں تو سناؤ جو آپ کو پڑھائی تھی۔ اضافت توقیفی تھی، اضافت لطیفی، اب تو مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی نرا ڈنگر تھا، اور جب بھی ہم مکتبے میں گئے کسی کو پکڑ کے لگا ہوا ہے، امام حنیفہ نے غلط کیا، فلانا غلط کیا، فلانا غلط کیا، اور اس کا ابا مودودی تھا۔ میں نے ایک دن پوچھا ابا مودودی تو اہل حدیث امی جان کے عقیدے کی؟ یہ تو مودودیت کا فیض ہے کہ تو غیر مقلد ہی پیدا ہوئے۔ میں نے پوچھا کب سے اہل حدیث بنا؟ کہتے ہیں میں تو پیدائشی اہل حدیث ہوں۔ میں کہ جھوٹ بول رہا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، تو کب سے غیر مقلد؟ بڑے اس کے ساتھ شغل ہوتے تھے، بالکل سادہ اور نرا ڈنگر اور نرا بے وقوف۔ ایک دن میں نے اسے کہا، وہ گرامر میں بہت پریشان تھا، ترکیبیں بالکل نہیں آتی تھی، تو ہم حاضروں میں پڑھتے، اثر کے بعد میں اس کے مکتبے میں اسے میں نے کہا میں آپ کو عبارات سیدھی کراؤں، آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو آپ کو ترکیبیں آتے۔ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر مجھے وہ لڈو بھی کھلاتا، چائے شائے پلاتا، تو اثر کے ٹائم ہم جاتے وہاں پر، تو کہتے کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں کہ بالکل بے فکر رہے۔ تو وہ اس کو پڑھاتے، تو
ایک دن بڑا پریشان تھا، ترکیبیں یاد نہیں ہوتی تھی، میں بھی جان بوجھ کے فارسی ترکیب اس سے کرواتا تھا، زنجیری فارسی ترکیب، وہ بڑی مشکل، پیچھے لگانا بھی مشکل ہے، تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، یار کوئی آسان ترکیب نہیں ہے، یہ آگے جا کے لین تو آپ پوری وہ پیچھے لے آتی زنجیری، کوئی اور طریقہ۔ میں نے ایک دن اس کو کہا، عربی سمجھتا تھا، ترکیبیں نہیں پتہ تھا، عرب میں رہا تھا تو بول بھی لیتا تھا، اعراب شراب کا نہیں پتہ چلتا تھا۔ میں نے اسے شرح جامی دکھائی، میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ جو عربی لغت کا ماہر ہو اس کو نہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھ کے اتنا خوش ہوا، مجھے حلوہ کھلایا، میرے لڈو، خدا تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا، بس آج کے بعد ختم، یہ ہم نہیں کرتے، یہ تو شرح جامی میں لکھا ہے، عربی تو میں بول لیتا ہوں، کوئی مولوی میرے ساتھ نہیں بول سکتا، میں عرب میں رہا ہوں، تو یہ ایسے آپ نے مجھے ترکیبوں پہ لگے، یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حلوہ شلوہ کھایا، گپ شپ لگائی، گپے شپے، اور میرے ساتھ خیر بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گالیاں نہیں نکالتا تھا، کہتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں نہ ہوتا تو بڑا بکواس کرتا۔ تو وہاں بیٹھے، دوسرے دن کہتے ٹھیک ہے پھر چھٹی ہے تو آپ کے اب آنے کی ضرورت ہے، ویسے گپ شپ کے لیے آیا کرو، میں ختم کر دیا، کتابیں ساری ٹھپ کے نیچے رکھ دی، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا بچہ لگتا ہے، چائے ہم کہاں سے پیئیں گے، تو یہ تو بات ہی کوئی نہ ہوئی۔ تو 2 دن کے بعد پھر ہم نے چکر لگایا، علی زئی صاحب السلام علیکم، خیر، میں نے کہا یار آپ سے کام ہے، کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ لغات عرب کے ماہر ہیں؟ کہتا ہاں ہاں الحمدللہ۔ میں نے کہا ذرا بسم اللہ کی ترکیب سنا، کہتے نہیں وہ شرح جامی میں لکھا ہے، ناب کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے کہا بے وقوف، وہ اس کے لیے جو ماہر ہو تو اسے کیا ضرورت ہے، جس کو کلام عرب تو نے رٹے رٹائے جملے ہیں نا، کلام عرب پر تو مہارت نہیں، جو لوگ اہل لسان ہو اس کی بات ہے کہ اس کو نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور تو ایسا اہل لسان ہے کہ تو سیدھا بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، اور ترکیبیں نہیں، یہ آپ جیسے ڈگروں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے تو ترکیبیں پوچھیں گے۔ بالکل پریشان ہو گیا، کہتے تو پھر کل آپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا، پرسوں۔ میں نے کہا استاد کا اس طرح ادب کرے گا تو پھر پڑھ لے گا بچہ، پھر منت چنت کی، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، کل سے پھر پڑھائی شروع ہوگی۔ ہاں بھائی، وہ پورا کارٹون تھا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، سمجھے میری بات آپ؟ لفظ اللہ ذکر کیا جو جامع الکمالات علم ہے، اور مراد اس سے کمال المتصرف ہونا، اللہ وہ اللہ ہے آسمان و زمین میں، کیا معنی؟ وہی متصرف ہے آسمان و زمین میں، یا بعد نے معنی کیا وہی معبود ہے آسمان و زمین میں، بعد نے معنی کیا وہ اللہ ہی پکار سننے والا ہے، آسمان والوں کی بھی زمین والوں کی بھی وہی پکارے سننے والا ہے، جو کمال بھی لے لو ٹھیک ہے، کیونکہ علم المستجمع جمعیت سے فاصل، سارے کمال اسی کے ہیں، جو کمال لے لو وہی ہے ذات کا، آسمانوں والوں کا اور زمین والوں کا، وہی ہے حاجت روا آسمان والوں کا اور زمین والوں کا، وہی ہے غوث اعظم آسمان والوں کا زمین والوں کا، وہی فریاد کے لائق ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ اللہ ہی پکارے سننے والا ہے آسمان والوں کی بھی
اور زمین والوں کی بھی، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کو پکار رہے ہیں اور پکارو وہی داتا ہے، یہ معنی ہے۔ اوپر حوالہ لکھا ہے قرطبی کا، هو اللہ المنفرد بالتدبیر فی السماوات، وہ اللہ ہی مدبر ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو امام قرطبی کیا معنی لے رہا ہے؟ ان کمالات میں سے ایک کمال والا معنی۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا اس آیت پر پوری گفتگو جو خلاصے والی ہے وہ علامہ ابن عطیہ کی ہے۔ ابن اپنا کے نام ہے علامہ اندلسی، ابو حیان الاندلسی نے بھی نقل کی ہے ابن عطیہ سے، المحرر الوجیز سے، بہت کام کی عبارت ہے۔ یہی مسئلہ ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں جی کون سی تفسیر ہونی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری تفسیریں ہوں نا، پھر بھی پورا قرآن حل نہیں ہوگا۔ کسی آیت پر کوئی بزرگ لکھتا ہے اور کسی آیت پہ آپ نے مسئلہ الہ میں یہی بات سنی، یہی بتایا تھا۔ اس لیے ایک تفسیر کی بات نہیں ہے، سب تفسیریں ہونی چاہیے۔ اور تفسیریں تو ہیں ہی اس لیے جو قرآن کے منکر ہیں ان کو تسلی کرانے کے لیے، ورنہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، قرآن خود اپنی تفسیر ہے۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ ہاں بھائی، قرآن تفسیریں پڑھنے سے نہیں آتا، قرآن پڑھنے سے آتا ہے۔ هو اللہ فی السماوات والارض، ایک عبارت آ گئی علامہ قرطبی کی۔ اس قرآن کا اس نسخے کا یہ پیدا ہو گیا، آپ یہ اندازہ کرتے ہیں جتنے لوگ ہمیں تانا دیتے تھے نا، یہ معنی قرآن کا اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں ایسی آیت نہیں ملے گی جس کا معنی ہم اپنی طرف سے کریں، یہ ذرا خیال رکھنا۔ یہ بزرگ نے معنی کیا ہے بھائی، قرطبی۔ اس پر کون سا حاشیہ ہے؟ هو اللہ فی السماوات، یہ بھی ادھر ٹھیک ہے میرے پاس وہ صفحہ ہی کٹا ہوا ہے۔ فَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ الْمَدْعُوُّ اللہ فی السماوات وفی الارض، زیادہ صحیح اقوال کا یہ ہے کہ اللہ ہی پکارا جاتا ہے، وہی پکارا جاتا ہے اللہ کے نام سے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کیا معنی؟ المدعو اللہ، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے عنوان سے پکارا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعبدہ ویوحدہ ویقر لہ بالالہیت من فی السماوات ومن فی الارض، اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو واحد لا شریک سمجھتے ہیں اور اسی کا اقرار اسی کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، آسمانوں والے بھی زمین والے بھی، اور اسی کا نام رکھتے ہیں اللہ۔ اگلا جملہ وَيَدْعُونَهُ رَغَبًا وَرَهَبًا، میں نے کیا معنی کیا؟ اللہ ہی پکار کے لائق ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ بزرگ کیا لکھ رہا ہے؟ یدعونہ رغبا ورہبا، وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہی ہے جس کو مصیبتوں میں پکارا جاتا ہے، حاجتوں میں پکارا جاتا ہے۔ یہ الا من کفر من الجن والانس، ہاں
اس کو وہی خالص نہیں پکارتے جو کافر ہیں، چاہے جن ہوں یا انسان ہوں. یہ معنی ہے علامہ ابن کثیر. دوسرا حوالہ ہے علامہ ابو سعود کا، هو المالک او المتصرف المدبر فیہما. اس کا معنی اللہ وہی لے رہے کمال، وہ کمال المتصرف ہونا، المدبر ہونا آسمان و زمین میں. ابو سعود سمجھ گئے؟ ایک معنی آپ کے پاس لکھا ہے کس کا؟ تم ترون پر، یہ حاشیہ آگے پیچھے ہوا ہے. راغب کا مریا، مریا کہتے ہیں التردد فی المتقابلین. تم ترون میں نے کیا کہا؟ کاج باسی میں پڑے ہو. کاج باس وہی ہوتا ہے جس کو مسئلے کی تحقیق نہ ہو، خود بھی پتہ نہیں، اور اس کو پتہ نہیں بات شروع کہاں سے کرنی ہے، ختم کہاں کرنی ہے، اور دلیل کیا دینی ہے، دعویٰ کیا رکھنا ہے. یہ ہوتی ہے کاج بحثی، جو اہل بدعت مناظرین میں اکثر مشاہد ہے کہ ان گدھوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جھگڑا ہے کیا، گدھے کا جھگڑا ہے یا گھوڑے کا جھگڑا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. گاڑی کا جھگڑا ہے یا ہوائی جہاز کا جھگڑا ہے، قیمت کا جھگڑا ہے یا چوری کا جھگڑا ہے، کوئی پتہ نہیں. یہ کیا ہے؟ کاج باسی. اور یہ ہے مریا التردد فی المتقابلین، دو مقابل چیزوں میں متردد ہونا. یہی حال ہے آپ کے خطیبوں کا، یہ بھی کہیں متردد. بطلب العمارت ماخوذ میرا زر کہتے ہیں وہ دودھ دونا. تھن ہوتے ہیں نا، تھن، ان کو جب یوں ہاتھ لگاتی ہیں اس کو کہتے ہیں میرا سر. اور وجہ مناسبت کی، اور نیچے لکھے اذا مسحہ للدر، جب دودھ کے لیے تھنوں کو یوں مس کرتے ہیں، پھر گائے بھینس وہ دودھ نیچے لے آتی ہے، پہلے نہیں لے، آپ ہاتھ لگاتی ہیں. پنجابی آخر گا مجھ سنگ پئیے، وہ دودھ کو نیچے اتار لاتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں. اور وہ جو یوں کرتے ہیں بھئی آ جائے آ جائے، یہی ہوتا ہے. جو میرا والا ہے وہ بیچارہ بھی یوں ہاتھ مارتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر کوئی چیز ہے بھی صحیح جا نہیں، وہ اسی طرح متردد ہوتا ہے. جس طرح یہ وجہ المناسبت فی استعمال ہی فی الشک ان الشک سبب لاستخراج العلم الذی هو کاللبن، وہ اس شک وہ سبب ہے استخراج علم کا، الذی وہ علم جو مثل لبن دودھ کے خالص کے ہے، من بین فرث و دم درمیان گوبر اور خون کے. تو یہ جو حق ہوتا ہے علم، اسی طرح درمیان ہوتا ہے شکوک و شبہات کے. جس طرح دودھ ہوتا ہے درمیان فرث و دم کے، تو اس دودھ کو حاصل کیا جاتا ہے نا گوبر ایک طرف، تو جب یوں کرتا ہے تو دودھ درمیان سے نکل آتا ہے. اسی طرح یہاں پر شک پہ جو بولا جاتا ہے، جب یہ کوشش کرتا ہے یار لے آؤں، یہ بھی ساتھ نہ ملے یہ بھی نہ ملے، یہ ہے وہ ٹٹولتا ہے، ٹٹولنے سے اسے پتہ چلتا نہیں چلتا. قیل علم تیرا الجہاد، بعض نے کہا انکار مراد ہے، بعض نے کہا جدال مراد ہے، خامخواہ مناظرہ، کج باسی، شک. یہ ہے تم ترون کا معنی. اس کو اگر یاد کر لو یہ کئی مقامات پہ آپ کو کام آئے گا. تینوں معنی اس کے. یہ لغت کا یاد کرنا بہت ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے. اور پھر اسی سے آگے جو کئی مقام پہ استنباط اور استدلال ہوتا ہے اس پہ بھی موقوف ہوتا ہے. دیکھو ثم انتم تمترون ہو گیا، یعلم سرکم، اوپر کمال قدرت تھا، کمال تدبیر. دوسرا کمال یعلم سرکم، جانتا ہے
سر تمہارا. سورہ زخرف ذرا نکالو آیت نمبر 84. ہاں صفحہ 900. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. کیا سمجھے ہو؟ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض، اور جہاں پر کیا ہے؟ هو اللہ فی السماوات وفی الارض. میں نے جو ابن عطیہ کی بات کی اس بات پہ یہ بھی تائید ہے کہ ایک کمال مراد ہے، اور علم جامع کمالات ذکر کر کے کمال مراد لینا یہ محاورات کے مطابق ہے. تو وہاں پر بھی الہ آیا. الہ یہ بھی ایک کمال ہے صفات کمال سے، الوہیت والا. یعلم سرکم و جہرکم، جانتا ہے سرکم و جہرکم. اور دوسرا انداز بھی قرآن کا سمجھ لو، یہاں کمال کو کس لحاظ سے بیان کیا؟ متصرف اور غیب دان، اور وہاں اسی کی تعبیر کی الہ سے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں کون سے دو کمال بیان کیے؟ تصرف اور غیب دانی. اور وہاں اس صفت کا عنوان کیا رکھا؟ الہون. اور یہ آپ مسئلہ الہ کا قانون پڑھ چکے ہیں کہ الہ کیسی اس کو ہے ہمادان ہما کن، ہمادان ہما کن. تو یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ یہاں کو فی السماوات والمتصرف، یعلم سرکم و جہرکم، یعلم ما تکسبون وما ما تکسبون. یہ علمی کمال، تصرفی کمال، انہی دونوں کا عنوان بدل کے وہاں پر لفظ الہ ذکر کیا. بات یہی ہے، الہ وہی ہے جو متصرف ما فوق الاسباب، عالم ما فوق الاسباب. یعلم سرکم و جہرکم، وہی جانتا ہے. اب حسر ساتھ ہوگا. ہو واللہ میں حسر ہے یا نہیں ہے؟ بولو گے تو جان چھوٹے گی. ہو واللہ میں حسر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے رضی کا ضابطہ بتایا تھا کہ جملہ میں، کلام میں ایک جز میں حسر ہو، پورے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ حسر. تو جہاں ایک جملہ میں حسر آیا تو یعلم بھی حسر ہے، یعلم ما تکسبون میں بھی حسر ہے، یعلم سرکم و جہرکم میں بھی حسر ہے. اور یہ اللہ کے خواص علمیہ میں سے ایک خاصہ ہے. اللہ کے خواص علمیہ بہت ہیں، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے خواص میں مخلوق کو شریک کرنا. اس بات کو چلو سمجھ لو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم محیط صرف اللہ کا خاصہ ہے. یہ غلط فہمی ہے. علم محیط ایک اللہ کا خاصہ ہے، ایک خاصہ ہے. علم ما فی الصدور، یہ بھی اللہ کا خاصہ. علم قیامت کب آئے گی، یہ خاصہ بسیط ہے. ایک جزی، یہ بھی اللہ کا خاصہ. علوم خمسہ کا تفصیلی علم، یہ بھی اللہ کا خاصہ. اعمال الخلق کا تفصیلی علم، یہ بھی اللہ کا خاصہ. اعمال العباد کا تفصیلی علم، یہ بھی اللہ کا خاصہ. یہ تو مختلف خواص علمیہ ہیں، کسی ایک میں بھی شریک کرنے والا مشرک ہے. ایک آدمی پکا مواحد ہے، لیکن
کہتا ہے علم قیامت کب آئے گی یہ مخلوق بھی جانتی ہے. وہ آدمی کٹر مشرک ہے. مولویوں کو یہ بھی دھوکہ لگا ہوا ہے اللہ کے برابر مانے. خواص سے علم الہی جو قرآن نے بیان کیے ان میں شریک کرنا یہ شرک ہے. اور یہ اللہ کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے سرکم و جہرکم ما تکسبون، یعنی اعمال عباد، بندوں کے تمام اعمال کی کیفیات و کمیات کی تفصیل جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اس خاصہ میں مخلوق کا کوئی فرد شریک نہیں. اگر کرے گا تو مشرک ہوگا. کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ یعلم سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو من ثواب و عقاب، ثواب و عقاب وغیرہ. بس ختم، مسئلہ بیان ہو گیا. اب ملا لو الحمدللہ کے ساتھ پوری تقریر.